اب ہم کچھ ٹیکنیکلٹیز پہ بات کرتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس جناب ساحل ادیم صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جتنی بھی باتیں انہوں نے کی ہیں نا گدھے کے حوالے سے، اس کی حلت ثابت کرنے کی کوشش میں سب بار بار ٹیکنیکلٹی نہیں دکھاتے، ٹیکنیکلٹی پیچھے بہت بڑی ٹیکنیکلٹی ہے، وہ بچوں کو نہیں بتاتے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹیکنیکلٹی کیا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی ٹیکنیکلٹی تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ جو گھریلو گدھے کو حرام نہیں مانتا وہ میری حدیثوں کا منکر ہے، وہ منکر حدیث ہے ایسا شخص جو گھریلو گدھے کو حرام نہیں مانتا۔ حدیث سنن ابی داود میں ہے، یہ وہی سنن ابن داود جسے آپ کہتے ہیں نا، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بالاتفاق صحیح ہے۔ اس کو تو آپ نے ٹھپا لگایا نا، سارے محدثین اور سارے علماء کے خلاف آپ نے ٹھپا لگایا صحیح، وہ سارے کہتے ہیں غلط، آپ کہتے ہیں صحیح، جبکہ یہ حدیث صحیح ہے بالکل۔ یہ 4604 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب فرمان کے الفاظ سنیں، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک اور وحی بھی دی گئی ہے، یعنی حدیث، قرآن بھی دیا گیا ہے اور حدیث بھی دی گئی ہے۔ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، خبردار ایسا ہوگا، تم دیکھو گے قیامت سے پہلے ایک شخص ایسے تکیے پہ ٹیک لگا کے اپنے بیڈ پہ استراحت کر رہا ہوگا، یعنی بڑے فری موڈ میں ہوگا، ایسے لیٹے بڑے آرام سے کہہ دے گا کہ صرف قرآن کو مانو، جو قرآن میں آیا ہے وہ حلال ہے، جو قرآن میں حرام آیا وہ حرام ہے، قرآن کے علاوہ نہ میں حرام مانتا ہوں کسی چیز کو، نہ حلال مانتا ہوں۔ یہی بات جناب ساحل ادیم صاحب نے کہی کہ بھئی جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اور قرآن میں حربی وور سارے حلال ہیں، یہ کہا انہوں نے، اور باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی منکر حدیث نہ بن جائے، مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے اور حدیث بھی، دو قسم کی وحی میرے پاس آتی ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی، دونوں کو ماننا فرض ہے، اور ایسے بدبخت آئیں گے جو میری حدیث کو ٹھکرائیں گے، کہیں گے بس قرآن میں حرام و حلال ہے، حدیث سے ہم نے حرام و حلال نہیں لینا۔ فرمایا خبردار، الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع، فرمایا کہ خبردار میں حدیث میں تم پر گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام کر رہا ہوں، تمہارے لیے خبردار، تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ذی ناب ہیں، یعنی کچلیوں والے، لمبے دانت جن کے ہوتے ہیں، درندے جو ہیں جو ان کچلیوں سے چیرتے پھاڑتے ہیں اپنے شکار کو، وہ سارے حرام ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو بھی ماننا ہے، میری حدیث کو بھی ماننا ہے۔ اللہ نے مجھے دو قسم کی وحی دی ہے، ایک وحی جلی یعنی قرآن، ایک وحی خفی یعنی حدیث، اور خبردار ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص حدیث کا انکار کر کے کہے کہ میں تو صرف قرآن سے حرام حلال لوں گا، اور آگے مثال آپ نے فوراً فٹ کر دی۔ فرمایا خبردار گھریلو گدھا تمہارے لیے حرام ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن میں گھریلو گدھے کو حرام نہیں کہا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ گھریلو گدھا حرام ہے۔ تو فرمایا یہ نہ ہو کہ تم اس کو حلال سمجھتے رہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ساحل ادیم صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ حدیث کا انکار کرنے کی بجائے آپ حدیث کے اقرار کی طرف آئیں اور گھریلو گدھے کو حرام مانیں، دو ٹوک الفاظ میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان پڑھیں جو کہ شرح معانی الآثار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول حدثنی ما یحل مما یحرم علیہ، مجھے حرام حلال الگ کر کے بتا دیں، کون سی چیزیں حرام ہیں کون سی حلال ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام حلال بتاتے ہوئے مجھے فرمایا لا تأکل الحمار الاہلیہ، گھریلو گدھا میرے صحابی نہیں کھانا، گھریلو گدھا نہیں کھانا۔ تو حرام حلال کا سوال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گھریلو گدھے کا گوشت نہیں کھانا، یعنی گھریلو گدھا حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جتنے کچلی والے درندے ہیں سب حرام ہیں۔ تو
امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے وہ ٹیکنیکلٹی بتائی ہے کہ آپ کو یہ ٹیکنیکلٹی سمجھ نہیں آتی، وہ جھوٹی ٹیکنیکلٹیز آپ بتاتے رہے لوگوں کو جو ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ ٹیکنیکلٹی بتائی نا کہ غزوہ خیبر میں اس وجہ سے حرام ہوا تھا کہ مال غنیمت سے پہلے لے لیا تھا، وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ابن حجر نے بھی کہا، ابن کثیر نے بھی کہا، ثابت نہیں ہے۔ وہ ٹیکنیکلٹی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور یہ ٹیکنیکلٹی نہیں بتا رہے جو ائمہ دین نے بھی بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حرام حلال کی بات کی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو گدھے وہ گندگی کھاتے ہوں وہ تمہارے لیے حرام ہے باقی حلال ہیں۔ فرمایا کہ لا تأکل الحمار الاہلیہ، آپ نے ایک ہی کنڈیشن لگائی ہے گدھے میں، وہ گھریلو ہونا ہے، کہ گھریلو گدھا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ نہیں کھانا آپ۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیں، صحیح بخاری کی ہے، وہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، میں پہلے بھی اشارہ کر چکا کہ اس میں بھی ایک ٹیکنیکلٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنی دیگچیاں ہیں تمہاری، ان کو الٹ دو، گوشت گرا دو اور ان کو توڑ دو۔ بھائی اگر تو مال غنیمت پہلے لینا یہی مسئلہ تھا تو پھر ہنڈیاں توڑنے کا، دیگچیاں توڑنے کا کیا مقصد ہے؟ دیگچیاں کیوں توڑوا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا دھو کر نہ رکھ لیں؟ کیا ٹیکنیکلٹی ہے؟ صحابہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو گدھے کا گوشت ہے یہ پلید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے توڑنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ آگے سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم دھو کے پاک کر لیتے ہیں، برتن کم ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ایسے کر لو۔ یہ ٹیکنیکلٹی آپ کو سمجھ نہیں آئی بخاری مسلم سے؟ اسی طرح صحیح بخاری میں ہی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دے دی۔ بھائی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ گھوڑے اور گدھے دونوں گوشت پکائے۔ اگر یہ ٹیکنیکلٹی لگائیں پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مال غنیمت سے پہلے جو ہے نا وہ اگر لے لیا جائے تو گدھے کا گوشت نہ کھاؤ، گھوڑے کا کھا لو۔ ایک گھوڑا اگر مال غنیمت میں تقسیم سے پہلے لے لیا جائے تو اس کا گوشت حلال ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حلت و حرمت کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے نہیں بات ہو رہی۔ یہ ٹیکنیکلٹی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اسی طرح صحیح بخاری میں ہی جو 5527 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کی، کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ صحابی کیا لفظ بولتے ہیں؟ حرام قرار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ وقتی طور پر منع کیا، فرمایا حرام قرار دیا۔ اور یہ ٹیکنیکلٹی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں 5528 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کرو۔ اور اعلان کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے روکتے ہیں، کیونکہ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، یہ ناپاک ہے۔ اور بھائی کیا مال غنیمت سے پہلے اگر کوئی لے لے تو ناپاک تو نہیں ہو جاتا نا؟ کھانا منع کر دیا گیا، روک دیا گیا بطور سزا، وہ پلید تو نہیں ہو جاتا نا؟ یہ ٹیکنیکلٹی آپ کو نظر نہیں آئی؟ تو بہرحال اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں، لیکن آپ نے جو 2-3 بنائی تھیں وہ بناوٹی اور جعلی قسم کی ٹیکنیکلٹیز، اس کی وجہ سے آپ نوجوانوں کو، لڑکوں کو پریشان کر رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں کہ شاید گدھا حلال ہوگا۔